school وعلیکم chair السلام۔ debating the student to batch number ہوں 24 number 01 میرے پاس جو آج موضوع ہے انڈرسٹینڈنگ دی بیسک آف فائنینشیل انڈیپینڈنس کے طور پر اس پر کچھ سوالات میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کروں گی تو چیٹ جی پی ٹی میں آپ سے پہلا سوال ہے کہ مالی خود مختاری سے کیا مراد ہے؟ مالی خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل اور آمدنی ہو کہ آپ اپنی ضروریات اور زندگی کے اخراجات کسی اور پر منحصر ہوئے بغیر پوری کر سکیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے فیصلے آزادی سے کر سکیں، قرض یا مالی دباؤ کے بغیر اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکیں اور طویل مدت تک مالی استحکام برقرار رکھ سکیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جب آپ مالی طور پر خود مختار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آزادی آ جاتی ہے، بہتر فیصلے کرنے کی، مواقع چننے کی اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون پانے کی۔ پیسے کی تنگی اکثر دباؤ، فکر اور مجبوریاں لاتی ہے، جبکہ مالی خود مختاری آپ کو اپنی ترجیحات، صحت، تعلقات اور زندگی کے مقصد پر توجہ دینے کا موقع دیتی ہے، بجائے اس کے کہ ہر فیصلہ پیسوں کی کمی بیشی کو دیکھ کر کرنا پڑے۔ مالی خود مختاری اور صرف زیادہ پیسہ کمانے میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ زیادہ پیسہ کمانا ضروری نہیں کہ مالی خود مختاری بھی دے دے۔ اگر کسی کی آمدنی زیادہ ہو مگر اس کے ساتھ اخراجات، قرض اور دباؤ بھی اتنا ہی زیادہ ہو تو وہ خود مختار نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ ابھی بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کے برعکس مالی خود مختاری کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ کو ہر روز پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل مرضی اور کام کو ترتیب دے سکتے ہیں، بجائے رہا ہو ایک عام اور سکون اہم ہے۔ ایک عام انسان مالی خود مختاری کی طرف اپنا سفر کیسے شروع کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے چھوٹے قدموں سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنی آمدنی اور اخراجات کو سمجھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سادہ بجٹ بنائیں اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش، چاہے تھوڑی سی رقم کیوں نہ ہو۔ مالی خود ایک ہنگامی فنڈ بنانا بھی اہم ہے کہ آپ کو قرض میں نہ دھکیل دے۔ بجٹ بنانا مالی خود مختاری میں کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بجٹ اصل میں آپ کے پیسے کا نقشہ ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے اور وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ جب آپ کے پاس واضح تصویر ہوتی ہے تو بے جا اخراجات کم کرنا آسان ہو جاتا ہے، ضروریات کو ترجیح دینا ممکن ہوتا ہے اور بچت کے لیے باقاعدہ رقم نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ قرض سے بچتے ہیں اور آہستہ آہستہ مالی استحکام کی طرف بڑھتا خرچ کم کر کے زیادہ فائدہ لیا جا اپنے سکتا ہے اور بڑی تبدیلی بنا دے۔ اپنے اگلے سوال کے لیے تیار ہوں۔ اخراجات کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک آ رہا ہے آپ بہتر فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ ریکارڈ رکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ضروری ہے کون سی کم کیا جاتے ہیں۔ اسے آپ غیر ضروری قرض اہداف مقرر
رہنے کی کوشش آمدنی کا 10 سے 20% بچانے کی کوشش کریں، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ بچت کی رقم مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ہی مستقل چھوٹی بچت ایک مضبوط یہ ہے کہ عادت بنی رہے، اور جب آمدنی بڑھی تو بچت کی مقدار بھی آہستہ آہستہ بڑھا دیں۔ غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کے لیے اہم کون سے عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن پر آپ ہر ماہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ کون سی چیزیں واقعی ضروری ہیں اور کون سی محض عادت یا وقت کی خواہش ہیں۔ غیر ضروری سبسکرپشنز ختم کریں، باہر کھانے کی تعداد کم کریں اور غیر ضروری آن لائن شاپنگ سے بچیں۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی وقت کے ساتھ بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں۔ چھوٹی مگر مسلسل تبدیلیاں وقت کے ساتھ بڑا فرق ڈالتی ہیں، اور یہی ایک عادت مالی نظم و ضبط کو مضبوط بناتی ہے۔ ایک سے زیادہ آمدنی کے ذرائع بنانا کیوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ پر ایک ہی ذریعے پر انحصار نہیں رہتا، اور اگر ایک ذریعہ کم بھی ہو جائے تو باقی ذرائع آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس سے مالی دباؤ کم ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اور بچت اور سرمایہ کاری کے لیے زیادہ گنجائش بنتی ہے۔ چھوٹا سا سائیڈ انکم سورس بھی وقت کے ساتھ بڑا سہارا بن سکتا ہے، بس مستقل مزاجی اور سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہنگائی ہماری مالی منصوبہ بندی کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ کی دیکھ بھال اور مناسب رہائش کا انتظام ٹھیک ہو تو وہ زیادہ دودھ دیتی ہے، زیادہ صحت مند رہتی ہے اور دیر تک فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح مالی نظم و ضبط میں بھی بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے مسلسل توجہ، مناسب سرمایہ کاری اور فضول اخراجات سے پرہیز۔ جب آپ ان اصولوں کو روزمرہ مالی فیصلوں میں شامل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ مالی صحت مستحکم ہوتی ہے، اور آپ کے پاس بہتر مواقع کے لیے گنجائش بنتی ہے۔ گائے کی طرح اپنے وسائل کی دیکھ بھال کریں۔ مالی خود مختاری کے لیے سرمایہ کاری شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے؟ سرمایہ کاری شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی مالی صورتحال دیکھ لیں، یعنی آمدنی، اخراجات، بچت، اور اگر قرض ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک ہنگامی فنڈ بنائیں تاکہ اچانک آنے والے اخراجات آپ کی سرمایہ کاری کو متاثر نہ کریں۔ اپنے مالی اہداف واضح کریں کہ آپ سرمایہ کاری کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مثلاً گھر لینا، بچوں کی تعلیم یا ریٹائرمنٹ۔ رسک کو سمجھیں، ہر سرمایہ کاری میں کچھ نہ کچھ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے صرف منافع دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اور کسی بھی اسکیم میں پیسہ لگانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی قابل اعتماد مالی مشیر سے مشورہ لیں۔ مختصراً یہ کہ جلد بازی سے بچیں، تحقیق کریں اور آہستہ آہستہ سمجھداری سے قدم آگے بڑھائیں۔ اگر کوئی شخص آج سے مالی خود مختاری کا سفر شروع کرنا چاہے تو اس کے اگلے 30 دنوں میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں سوچ کر کے بتاتا ہوں۔ اگلے 30 دنوں میں یہ عملی اقدامات کریں۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کو لکھ کر بجٹ بنائیں، غیر ضروری خرچے کم کریں، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ باقاعدگی سے بچت کے لیے الگ رکھنا شروع کریں، ہنگامی فنڈ کی بنیاد ڈالیں۔ اگر قرض ہے تو ادائیگی کا منصوبہ بنائیں، مالی تعلیم لیں، بجٹ، بچت اور سرمایہ کاری، اور ممکن ہو تو اضافی آمدنی کا کوئی ذریعہ ڈھونڈیں۔ ہر ہفتے اپنے مالی اہداف کا جائزہ لیں، اور جہاں ضرورت ہو اپنی پلاننگ میں بہتری لائیں۔ مسلسل چھوٹے اور درست قدم
وقت کے ساتھ مالی خود مختاری کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سے بات کر کے اور مجھے کافی فائدہ حاصل ہوا، امید ہے کہ میری خوش رہیے۔ آڈینس کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔